قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله۔ یہ روایت کل شروع کی تھی اور اس روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اہم باتیں اور بڑی جامع باتیں ارشاد فرمائی، جن میں سے تقریباً 3 باتیں کل گزر گئی تھی، 2 باتیں باقی رہ گئی تھی جو آج انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی تھی کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یہ کنایہ ہے در حقیقت دینے اور لینے سے۔ دینے والا ہاتھ عام طور پر اوپر ہوتا ہے اور لینے والا ہاتھ عام طور پر نیچے ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں تعلیم یہ دی جا رہی ہے، سبق یہ سکھایا جا رہا ہے کہ زندگی میں تم لینے والے مت بنو بلکہ دینے والے بننے کی کوشش کرو۔ اور ظاہر ہے کہ جب آدمی کسی کو دے گا تو اس کا ہاتھ اوپر ہی ہوگا۔ اور کل بھی یہ بات عرض کی تھی کہ دینے کے لیے کوئی لکھ پتی اور کروڑ پتی ہونا ضروری نہیں ہے۔ دینے کے لیے کسی بڑے سرمایہ دار ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے خاطر آدمی جو بھی ہو سکے وہ دے دے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس دینے پر جو اجر اور ثواب رکھا ہے وہ عطا فرما دیں گے۔ دوسری بات کہ عام طور پر جب لینے دینے کی بات آتی ہے تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بھئی جو زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض فرمائی ہے، صاحب استطاعت مسلمانوں پر، بس وہ زکوٰۃ ہی دینی ہے۔ لہذا یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ مد ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ جس میں سے ہم غریبوں کی مدد کریں۔ اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی تمہارے مال میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے حقوق رکھے ہیں۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال میں بہت سارے حقوق رکھے ہیں۔ تو صرف زکوٰۃ تو فرض ہے ہی، وہ تو دینی دینی ہے، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ بھی آدمی کے پاس ایسی مد ہونی چاہیے کہ اگر کوئی مستحق نظر آتا ہے، کوئی ضرورت مند نظر آتا ہے تو آدمی بلا تأمل ان کی مدد کر سکے، اس کا ہاتھ تک نہ ہو۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی تھی کہ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، کہ تم اس خرچ کرنے کی ابتدا ان سے کرو جو تمہارے زیر کفالت لوگ ہوں۔ اس سے یہ بات بھی بتا دی کہ بیوی پر خرچ کرنا، بچوں پر خرچ کرنا، والدین پر خرچ کرنا، یہ بھی اجر اور ثواب کا کام ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو دینے کے مقابلے میں ڈبل اجر اور ڈبل ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو گھر والوں پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اس پر بھی صدقے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ خوش دلی کے ساتھ آدمی شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے ان کے اوپر خرچ کرے تو انشاءاللہ وہ صدقے کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے۔ تیسری بات فرمائی وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو اپنے پیچھے غنا چھوڑ دے۔ اس سے متعلق بھی کل میں نے بات بتائی تھی کہ جب آپ کو خرچ کرنے کا خیال آ گیا تو اس خرچ کرنے میں بھی اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اب خرچ کرنے کی بات سن لی اور فضیلت سن لی تو اب جی پورا جتنے بھی مال و دولت تھا وہ سارا کسی پر نچھاور کر دیا۔ ویسے عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہمارے ہاں، یہ کسی زمانے میں ہوتا ہوگا، کچھ لوگ ہوتے ہوں گے جو اب نہیں ہیں اب نہیں ہیں، بعد میں آدمی کو افسوس نہ کرنا پڑے۔
مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، کئی سال پرانی بات ہے، ایک مفتی صاحب کے بعد ایک مسئلہ آیا، میں بھی وہاں پر تھا۔ مقدمہ یہ سامنے آیا کہ جی ایک صاحب تھے، وہ کہنے لگے کہ میں نے کسی مولانا صاحب کا بیان سنا اور اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب، علماء پر خرچ کرنے کا ثواب، اہل علم پر، دینداروں پر خرچ کرنے کا ثواب اس انداز سے بیان کیا، اس انداز سے بیان کیا ہوتا ہے ان من البیان لسحرا، بعض لوگوں کے بیان میں جادو ہوتا، وہی بات 50 آدمی کہتے ہیں، دل پہ اثر نہیں ہوتا، ایک آدمی وہی بات ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہتا ہے، دل میں بات اتر جاتی ہے۔ تو اسی کو کہا ہے کہ ان من البیان لسحرا، بعض بیان جو ہے وہ جادو ہوتے ہیں۔ اب ان مولانا صاحب نے اتنی ترغیب اور اتنے فضائل سنائے، اتنے فضائل سنائے، اتنے فضائل سنائے کہ یہ جو صاحب تھے پتہ نہیں کیا جوش اٹھا، ان کے پاس تھی پوری ایک، ابھی چند دن پہلے انہوں نے کوئی 0 میٹر گاڑی خریدی تھی، وہ پوری گاڑی 0 میٹر وہ انہوں نے مولانا صاحب کے نام پر بل کر دی، کاغذات بھی ان کے حوالے کر دیے، ان کے نام پر بھی شو روم سے ان کے نام پر کروا دی۔ اب 3 دن کے بعد انہیں پتہ چلا کہ یہ میں نے کیا حرکت کی، افسر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ یا اللہ یہ کیا اس آدمی نے جادو کر دیا تھا۔ اب وہ یہاں پر پہنچے، اب وہ مفتیوں کا چکر لگا رہے کہ جی میں نے تو بس کر دیا، جوش میں آ کر دیا، اب مجھے افسوس ہو رہا ہے میرے پاس اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ تو بھائی کیوں آپ جوش سے پہلے ہوش میں تو آتے؟ کس نے کہا؟ میں نے کہا ویسے عام طور پر ایسا خیال نہیں آتا، آپ بے فکر رہیں، آپ نہ اتنا خرچ کریں گے اور نہ میں آپ کو اس کی ترغیب دے رہا ہوں کہ آپ بھی اس طرح کریں، اور کوئی ہے بھی نہیں بندہ ایسا۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیں، اتنا دے دیں کہ آپ کنگال نہ ہو جائیں، آپ جو ہے وہ ہاتھ مسلتے نہ رہ جائیں، بلکہ جو پیچھے لوگ ہیں ان کے لیے بھی کوئی چیز چھوڑ دیں، اور پیچھے ان کے لیے چھوڑنا یہ خدا نخواستہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہی سبق مل رہا ہے۔ یہ باتیں تو بہرحال کچھ باتیں اس میں اضافہ میں نے کیا، یہ باتیں کل سے متعلق ہے، آج جو باتیں آ رہی وہ 2 باتیں ہیں۔ وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفْهُ اللَّهُ، فرمایا کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے عفت کا سوال کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پاک دامنی کا سوال کرے، ضرور اللہ تعالیٰ اس کو عفت والی زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے، ایک آدمی پاک دامنی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور ایک آدمی حرام کام سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ نہ پیدا کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ نہ کھولے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو تجربے کی بات یہ ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے عفت مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عفت عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو پاک دامنی عطا فرمائیں گے، بشرطے کہ یہ مانگنے والے کے اندر طلب صادق ہونی چاہیے۔ اگر طلب صادق ہے اس کے دل میں تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو عفیف بنا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو عفت کا درجہ عطا فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اسے پاک دامنی نصیب فرما دیں گے۔ آخری جملہ اس حدیث کا، وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغنا طلب کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور استغنا عطا فرما دے۔ استغنا کا کیا معنی؟ استغنا کا معنی یا اللہ مجھے کسی بندے کا محتاج نہ فرما، صرف اپنے سوا اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا، میری ساری ضرورتوں کی تو ہی کفالت کرنے والا ہے، مجھے کسی کے رحم و کرم پر نہ چھوڑ۔ جو آدمی دل سے دعا مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری ضرورتوں کو پورا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد فرمائیں گے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ ہم مانگنے والے تو بنے، ہمیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے زیادہ لوگوں کی جیبوں پر ہماری نظر ہوتی ہے، شاید یہ کچھ کر دے گا، شاید یہ کچھ دے دے گا۔ کسی مالدار آدمی ہے، اس کے آگے پیچھے آدمی ہوتا ہے کہ چلو ہو سکتا ہے کہ شاید، ارے اسے کیوں نہیں مانگ رہے کہ جس کے پاس آسمان اور زمین کے خزانے ہیں، اور پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی حاجتیں، ان کی ضرورتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ دے دیں، جو مانگ رہا ہے، پھر بھی اس کے خزانوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہ آئے، اس ذات سے کیوں نہیں مانگتے؟
اور وہ ذات ایسی ہے کہ جتنا آپ مانگیں گے، جتنا آپ مانگیں گے، جتنا آپ مانگیں گے، وہ اور نوازے گا اور دے گا. وہ کبھی ناراض نہیں ہوتا مانگنے والے سے، اور نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے. اور دنیا کا معاملہ الٹا ہے. سیٹھ صاحب کے پاس آپ گئے مسکین کی طرح منہ بنا کر، تو سیٹھ صاحب نے تھوڑا بہت دے دیا. اب اس کے بعد پھر کسی اور موقع پر آپ گئے، اب پھر آپ ذرا دیکھ لیں ان کے تیور، پتہ چل جائے گا. دوسری دفعہ بھی دے دیا، تیسری دفعہ پھر آپ چلے گئے، پھر آپ دیکھیں آئے تھے اپنے قدموں پر اور واپس اب آپ جائیں گے ایمبولینس میں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی لوگوں کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجتیں رکھے. انسانوں کے دل اللہ کے قبضہ قدرت میں، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیں گے، وہ خود آدمی تمہارے پاس آئے گا اور تمہاری ضرورت پوری کر دے گا. تو یہاں حدیث میں آخری جملے میں یہ سبق سکھایا جا رہا ہے اور اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے استغنا طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو استغنا نصیب فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو استغنا عطا فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گراں قدر نصیحتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بڑی اہم پانچ چھ جو نصیحتیں ہیں، یہ بڑی اہم نصیحتیں ہیں. اچھا جی، یہ تو بات روٹین کی تھی. اور آج جمعرات ہے، آج جمعرات ہے، شب جمعہ ہے، اور رمضان کا یہ آخری شب جمعہ ہے. ایسے ہی رمضان کا یہ آخری شب جمعہ ہے، اور آج پلس کہ آج تاخرات کا بھی امکان ہے. آج 25ویں شب بھی ہے. تو بھائی یہ دونوں موقع مبارک موقع ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے، خوب مانگا جائے، اور آنسو بہائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے لینے والے بنیں. اس لیے کوشش اس بات کی کرے کہ کوئی وقت، کوئی لمحہ رات کا ہمارا ضائع نہ ہو. عبادات میں، دعاؤں میں، تلاوت میں، اللہ تعالیٰ سے مناجات میں، نوافل میں ہم اپنے وقت کو گزاریں. تو انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کوئی قطرہ ہم پر بھی برس جائے گا، اور ہمارا بھی تمام کام ہو جائے گا، اور انشاءاللہ کشتی ہماری پار لگ جائے گی انشاءاللہ. اس لیے آج ہم چند راتیں رہ گئی، گنی چنی چند راتیں رہ گئی. آج کی رات بھی ہے، موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اس موقع سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.